اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو برصغیر کے تھے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت علماء کرام نے ایکٹیویٹ کیے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ورنہ قرارداد مقاصد اس شکل کی نہ ہوتی جس شکل کی بھی ہے۔ علماء کرام نے اپنی ایکٹیویزم دکھائی، مگر کیا اتنی دکھائی جتنی کی ضرورت تھی؟ مریم نواز شریف کے جلسے میں 3-3 4-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب خطبہ دیتے ہیں۔ اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں، اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا، بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ۔ سن لیں، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو۔ ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں، یہ بھی علامہ صاحب کوئی چلا لیں، اور قوت برداشت ہے ہمارے یہاں، آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی، برداشت کا مطلب فارس بدتمیزی نہیں ہے، برداشت کا مطلب جو ہے وہ بےہودگی نہیں ہے، برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے۔ اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں، پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا۔ اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی سن لیں ذرا۔ آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو۔ جمعہ پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں جگہوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیاسی جلسہ جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر اس کے بعد ان کے برے جانشین بنے، ایسے برے جانشین کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے چل نکلے، پس عنقریب وہ اس گمراہی کے بدلے کو جا ملیں گے۔ معزز دوستو، میں سب سے پہلے تو اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے لیڈر اور اپنے راہبر جو ہیں وہ اچھے چنیے گا۔ لیڈر انسان کی تصویر ہوتے ہیں، لیڈر انسان کا عکس ہوتے ہیں۔ اب یہ جو مولانا ہیں، اگرچہ ہم ان کو اپنا لیڈر اور راہبر نہیں مانتے، لیکن جس طرح یہ ٹی وی پر آ کر اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو لوگ ظاہری بات ہے مذہبی طبقے کو اسی کی طرح کا سمجھیں گے۔ دوسری بات میں ٹی وی والوں سے یہ بات کروں گا، آپ نے ایک طبقے کی تصویر کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ اس طبقے کے ایسے لوگوں کو بلائیں نا جو یعنی کہ بات کرنا تو جانتے ہوں۔ اب ساحل ادیم بھائی نے ایک بات کی، اس کا ایک جواب تھا، اس کا جواب دیا جا سکتا تھا۔ اب ساحل ادیم بھائی نے یہ بات کی کہ مولوی جو ہیں یہ جمعے پر یا نماز پر اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے جتنا کہ جو پولیٹیشین لیڈر ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا جا سکتا تھا کہ نہیں، مولوی بھی جمع کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب مولوی ہیں، ان کے جلسوں میں اتنی عوام ہوتی ہے جتنی باقی پولیٹیشین لیڈروں کے جلسوں میں عوام ہوتی ہے، اور سعد رضوی صاحب مولوی ہیں، ان کے جلسوں میں اتنی عوام ہوتی ہے جتنے کہ باقی پولیٹیشین لیڈروں کے جلسوں کے اندر ہوتی ہے۔ ایک یہ جواب تھا۔ دوسری یہ بھی بات کی جا سکتی تھی کہ دیکھیں جمعہ پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں جگہوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیاسی جلسہ جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، تو جمعہ کے اجتماعات کو سیاسی اجتماعات کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے، ان کو ان کا آپس میں موازنہ نہ کیا جائے، یہ بات کی جا سکتی تھی، یہ جواب تھا۔ لیکن ہمارے جو چنے ہوئے رہنما ہیں، ہماری جو نشانی بن رہے ہیں پوری عالمی میڈیا کے سامنے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے اخلاق نبوی اپنانے کے کیا کیا کہ یوں سپیکر پھینکا، ساحل ادیم بھائی کو برا بلا کہہ کر وہ گئے اور یہ گئے، یعنی کہ اب آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کو نہ ہی پہلے کوئی فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے اس طبقے کو جس کی آپ لیڈ کر رہے ہیں، جس کے آپ رہبر ہیں، جس کے آپ رہنما بنے ہوئے ہیں، اگرچہ ہیں نہیں لیکن لوگ تو آپ کو رہنما سمجھ کر بلاتے ہیں نا، تو آپ نے ان کو نہ جواب دیا بلکہ ان کو برا بلا کہہ کر آپ اٹھ گئے کہ یہ بدتمیز ہے اور اس طرح کا ہے۔ اگرچہ بدتمیز وہ ہو بھی بالفرض تو پھر بھی آپ کا حق بنتا تھا کہ جواب دے کر اٹھنا، بجائے آپ اس کے کہ آپ مناظرے کے چیلنج کرتے اور اس طرح کی باتیں کرتے۔ دوسری بات ساحل ادیم بھائی نے یہ کی کہ علماء کا اتنا کردار نہیں تھا پاکستان کے قرارداد مقاصد کے اندر جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میں یہ بات ساحل ادیم بھائی سے عرض کروں گا کہ واقعتاً جتنا کردار پولیٹیشین لیڈروں نے ادا کیا ہے اتنا علماء نے نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتے تھے، اس لیے کہ جو پولیٹیشین لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں مذہبی لیڈر کے پاس اتنے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپنا مذہبی لیڈر اور مذہبی رہنما سمجھتے ہیں، وہ بھی اس فرقے کے بندی مذہبی رہنما ہے تو دیوبندی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، باقی فرقوں کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔
اسی طرح اگر بریلوی ہے تو بریلوی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، باقی تو اس کو یعنی کہ اچھا ہی نہیں سمجھیں گے، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو دوسرے پولیٹیشین لیڈروں کے پیچھے ہوں گے، اور جو پولیٹیشین لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس پہلے تو ہر فرقے میں سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب کے ساتھ جو پولیٹیشین لیڈر ہوتا ہے اس کا ویسے ہی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، الف بے اس کو مذہب کی ویسے نہیں آتی، نہ اسلام کی آتی ہے، تو لوگ اس کو مذہب کی وجہ سے پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ووٹ مذہب کے نام پر لیتا ہے، اسلام کے نام پر لے گا، تبدیلی کے نام پر لے گا، نظام اسلام کے نام پر لے گا، اگرچہ یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کے اندر مذہب کی الف بے نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جن کے جلسوں کے اندر عورتیں ناچ رہی ہوں ان کو مذہب کا کیا پتہ ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کر، پھر تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ مذہبی لیڈر کو پولیٹیشین لیڈر کے ساتھ ان کا موازنہ اور تقابل نہیں کیا جاتا ہے، نہ آج کیا جاتا ہے نہ بعد میں، اگرچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مذہبی لیڈر اور پولیٹیشین لیڈر ایک ہی ہونا چاہیے تھا، جس طرح کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ اس طرح کا یعنی کہ نظام اور سسٹم بن گیا ہے کہ مذہبی لیڈر الگ ہیں اور سیاسی لیڈر الگ ہیں، پولیٹیشین لیڈر الگ ہیں، اگرچہ یہ بات اسی طرح ہے، تو علماء نے اپنا کردار جتنا ہو سکتا تھا اتنا ادا کیا، لیکن اب بات یہ ہے کہ پولیٹیشین لیڈروں نے اتنا ادا کیا جتنا انہیں کرنا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پولیٹیشین لیڈر اپنا اتنا کردار ادا کرتے جتنا کہ انہوں نے نام لیا، لیکن اتنا نہیں ہوا، اس سے بہت کم ہوا، اگر ہوتا تو قراردار مقاصد جو ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر اسلامی شکیں ہوتی، نظام اسلام ہوتا، قانون اسلام ہوتا، اسلامی حدود ہوتی، اسلامی عدالتیں ہوتی، اگرچہ کچھ ہیں لیکن زیادہ نہیں ہیں۔ تو میں آخر کے اندر پھر یہ بات آپ کے اپنے نوجوان دوستوں کو کہوں گا کہ اپنے رہنما اچھے چنیں، اپنے لیڈر اچھے چنیں، ایسے چنیں جو آپ کی اچھی تصویر عالمی میڈیا کے سامنے، عالمی سطح پر آپ کی ایک اچھی تصویر پیش کر سکیں۔ جو لوگ آپ کی اچھی تصویر ہی پیش نہ کر سکیں ان کو رہنما چننے کا کم از کم ایسے بھی چنیں کہ جو یعنی کہ اخلاق نبوی رکھنے والے ہوں، جن کے پاس وسعت ظرفی ہو، وسعت ذہنی ہو، جن کو ماں بہن کی گالیاں بھی دی جائیں تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر جواب دیں اس کا، بجائے اس کے کہ آگے گالیاں نکالیں اور آگے لوگوں کو برا بھلا کہیں۔ اور آپ ساحل ادیم بھائی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح بیٹھ کر یعنی کہ بات ان کی سن رہے ہیں کہ ان کو اچانک ہو کیا گیا، اس کا جواب تھا، اس پر بات کی جا سکتی تھی، اپنے آپ کے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دھویا جا سکتا تھا، لیکن بجائے دھونے کے آپ نے یوں سپیکر اٹھا کر یوں پھینکا اور چیلنجز کرنے لگے، حالانکہ یوں نہیں ہوا کرتا ہے، اپنے آپ پر لگے ہوئے الزامات کو دور کر کے عالمی سطح پر ایک اچھی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو پھر میں آخر میں وہی آیت پڑھوں گا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور اس کا ترجمہ میں اس شعر کے اندر کروں گا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو۔